برف باری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. طائف کے پہاڑ ہیں اور ساری اونچائی اور چڑھائی چل رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کتنی مشقت اور تکلیف سے آپ یہاں پہنچے ہوں گے. محمد بن قاسم ثقفی تھے، طائف سے تعلق رکھنے والے تھے. سن 72 ہجری میں ان کی پیدائش طائف میں ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، اس پورے ایریا کے جتنے لوگ مسلمان ہیں آج کلمہ پڑھتے ہیں، یہ طائف کے لوگوں کا صدقہ ہے. مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم مکہ مکرمہ سے ابھی طائف جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہاں سے انشاءاللہ ہم احرام باندھیں گے. قرن المنازل کی میقات ہیں اور پھر وہاں سے آ کے انشاءاللہ عمرہ کریں گے. کہ ہم بھائی عبدالرؤوف صاحب کی معیت میں اور بھائی عبدالرحیم صاحب، مولانا شیخ راشد صاحب، مولانا ارشد بنگش صاحب، یہ ہمارا پورا گروپ ہے. انشاءاللہ طائف میں بھی کچھ مقامات کوشش کریں گے. اگر ہم روشنی میں پہنچے تو آپ کو کچھ مقامات دکھانے کی وہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ جامع ام القریٰ ہے. یہ حدود حرم کی، جیسے ہی حرم کی حدود ختم ہوتی ہیں طائف جاتے ہوئے پیچھے بورڈ گزرا ہے حدود حرم کی نہایا کا، ختم ہونے کا. وہ سامنے الہدا کے پہاڑ ہیں. الہدا سامنے جی وہ سامنے. یہ سامنے الہدا کے پہاڑ ہیں جو یہاں کا ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا ہے. برف باری یہاں ہوتی ہے؟ برف باری سردیوں میں ہوتی ہے. سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے. طائف کی تاریخ تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے دین کی مسلسل، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہر طرح آپ کو ستایا، تکلیف دی، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا، ایذا پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت اور اس جذبے اور ارادے سے طائف تشریف لے گئے. یہاں کے کچھ سرداروں سے مل کر ان کو دین کی دعوت دی جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی دعوت قبول کر لیں اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ مکہ مکرمہ سے اور آگے پھر طائف اور پوری دنیا میں پھیلنے کا آغاز ہو یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لائے تھے. یہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیف دی گئی، پورا واقعہ حضرات کے علم میں ہوگا. وہاں جا کے کچھ مقامات ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جس باغ میں تشریف لے گئے، یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں قریب، یہ وہ الحداد نامی علاقہ ہے، اس کے پہاڑ ہیں جو یہاں کا ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا ہے. اور سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. طائف کے پہاڑ ہیں اور ساری اونچائی اور چڑھائی چل رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کتنی مشقت اور تکلیف سے آپ یہاں پہنچے ہوں گے. اس وقت یہ پوری چڑھائی ہے، پہاڑوں میں رستے بنے ہوئے ہیں. اس وقت کا ذرا آپ اندازہ لگائیں. یہ طائف کے وہ پہاڑ ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تھے مکہ کے لوگوں کی ایذا سے پریشان ہو کر کہ شاید یہاں کے لوگ دین کو گلے سے لگائیں اور یہاں سے دین کا پیغام آگے پھیلے. لیکن یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. یہاں کے بیوقوف اور پاگل لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا. یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لہو لہان ہو گئے، آپ کے غلام، آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے سفر میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے ان کا سر زخمی ہو گیا پتھر لگ لگ کر. اور عتبہ اور شیبہ کا جو باغ تھا آپ وہاں تشریف لے گئے آرام کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ خونم خون ہونے کی وجہ سے
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک تھے وہ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ بار بار آپ کے قدم مبارک سے چپک جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے پھر چلتے پھر بیٹھتے پھر چلتے. اور جب اتنا لوگوں نے ستایا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو فرمایا، عرض کیا کہ میرے ساتھ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو یہ ملا دیں اور ان لوگوں کو پیس دیں، درمیان میں ختم کر دیں. یہ وہ پہاڑ ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پہاڑوں والا فرشتہ ان پہاڑوں کو ان پر ملا دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے. آج اگر آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق ہزاروں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ملیں گے. اور تا قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ پیشن گوئی ایک واضح معجزے کے طور پر اس دنیا میں موجود ہے. یہ وہ پہاڑ ہیں، یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے اس دعا کا بھی کہ اس فرشتے نے یہ دعا اور یہ اجازت آپ سے کیوں چاہی تھی. آپ دیکھ لیں کہ ان پہاڑوں کو اگر ملا دیا جاتا یہاں کی بستی والوں پر تو تباہ کر دیے جاتے اور کیا ان کا حشر ہوتا. لیکن ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طرز عمل، ان کی دعا، یہ ان کی وجہ سے آج یہ بستی، یہ قریہ، یہ سارا محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایمان والے یہاں پیدا کیے قبیلہ ثقیف میں. محمد بن قاسم جن کو فاتح سندھ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے پورے خطے میں دین آیا، الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں. تو محمد بن قاسم ثقفی تھے، طائف سے تعلق رکھنے والے تھے. سن 72 ہجری میں ان کی پیدائش طائف میں ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، اس پورے ایریا کے جتنے لوگ مسلمان ہیں آج کلمہ پڑھتے ہیں، یہ طائف کے لوگوں کا صدقہ ہے. اور طائف کے لوگوں کا یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور اس شفقت اور اپنی امت کے لیے اس ترس اور رحمت کے ان جذبات کی وجہ سے ہے. اور اگر یہ طائف کا علاقہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہاں کون آتا، ہم مسلمان ہوتے نہ ہوتے. آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کے اثرات کتنے دور رس ہیں. سبحان اللہ. یہ طائف ہی کا راستہ ہے، طائف ہی ہے. بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور ہم اس طرف جا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، جہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ بھی ہم آئے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو مسجد ہے وہاں پر. اس مسجد کے بارے میں طائف کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں ہمیں یہ چیز پڑھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہو گئے تو روایات میں یہ چیز ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے تو پریشان ہو کر آپ چل رہے تھے تو ایک باغ میں آپ پہنچے جو عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے ان کا باغ تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا اور اپنے غلام عباس کو کہا کہ بھئی آپ ان کو یہ انگور کا ایک خوشہ لے کر ان کو پیش کریں. تو حضرت عباس حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو وہ انگور کا خوشہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تناول کرنا شروع کیا تو آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا. تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کلمات پڑھے ہیں یہ اس شہر کے لوگ، اس بستی کے لوگ یہ کلمات نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی حضرت یونس ابن متہ کے علاقے کے رہنے والے ہو، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیا، آپ کے قدم مبارک کو بھی بوسہ دیا، اور پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اس سے علماء نے لکھا، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں عتبہ اور شیبہ جن کا یہ باغ تھا، ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن ان کا جو غلام تھا ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے جو مسجد یہاں پہ بنائی گئی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب۔ اس باغ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، یہ وہ باغ ہے اور اسی کے قریب مسجد عباس بنائی گئی، بالکل تقریباً متصل ہے اس باغ کے مسجد عباس۔ وہ اس مقام پر یا اس مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہی آپ نے انگور جو آپ کو انہوں نے پیش کیا، آپ نے انگور تناول فرمائے تھے۔ انگور کی درخت ہے؟ نہیں، انگور کے درخت۔ یہ مسجد عباس کے بارے میں یہاں بورڈ لگا ہوا ہے جس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ آثار قدیمہ کے طور پر اس کو یہاں کی حکومت نے محفوظ کیا ہوا ہے، ہیریٹیج کمیشن۔ یہاں پہ انگور ہیں طائف کے، تو ہم بھی یہاں انگور کھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ طائف میں ایک دعا بھی مسنون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں مانگی تھی، وہ دعا بھی جب یہاں آئیں تو ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا انت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی عدوی یتجہمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا ان يحل علي غضبك او ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ کیا آپ کیا بتا رہے ہیں امیر صاحب؟ اتنا میٹھا ہے کہ میں نے ایک دانہ کھایا، تو ابھی مزید اگر 3-4 کھالوں گا تو پورا غذا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت میٹھا ہے، واقعتاً بے مثال قسم کا۔ شیخ راشد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ طائف آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ واقعی بڑا میٹھا ہوا۔ اچھا، ہم طائف سے واپسی پر جا رہے ہیں تو قرن المنازل السیل الکبیر جس کو کہا جاتا ہے، عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کئی لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ طائف آ جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں میقات ہے، پھر جب واپس جاتے ہیں بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں تو بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اگر آپ اس طرح آفاقی میقات سے گزر گئے تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ آپ دوبارہ میقات پر آئیں گے، جو بھی قریب ترین آپ کے میقات ہے اس پر آ جائیں، آفاقی میقات پر دوبارہ احرام باندھیں اور پھر جائیں۔ اور اگر آپ دوبارہ میقات پر نہیں آئیں تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر احرام کے آپ میقات سے گزرے ہیں۔ تو طائف جب بھی آئیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واپسی میں یا قرن المنازل یا السیل الکبیر جس کو کہتے ہیں اس کے میقات سے آپ نے احرام باندھنا ہے اور پھر عمرہ کرنا ہے۔ تو ابھی ہم قرن المنازل کی میقات پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔